حدیث نمبر 425 باب منہ حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 9 رکعات وفی الباب عن ابی ہریرہ وزید بن خالد والفضل بن عباس قال ویسا حدیث عائشہ حدیث حسن غریب من هذا الوجہ ورواہ سفیان الثوری عن الاعمش نحو هذا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 9 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، زید بن خالد اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ بہرحال سندوں کا اختلاف ہے، اور 9 رکعت جو پڑھا کرتے تھے آپ 6 رکعت تہجد کے، 3 رکعت وتر کے۔ بہرحال چونکہ تہجد کی نماز کا آغاز ہوتا ہے 2 رکعت سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک ہے۔ حسب سہولت 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، یہ سہولت پر ہے اور وقت پر ہے۔ حدیث نمبر 426 حدثنا بذلك محمود بن غیلان حدثنا یحیی بن آدم عن سفیان عن الاعمش قال ویسا واکثر ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة اللیل 13 رکعتا مع الوتر واقل ما وصف من صلاته من اللیل 9 رکعات۔ سفیان ثوری نے اعمش سے اس کے ہمانہ روایت نقل کی ہے۔ اس کی سند یہ ہے، محمود بن غیلان بواسطہ یحییٰ بن آدم و سفیان اعمش سے راوی ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز زیادہ سے زیادہ 13 رکعتیں اور کم سے کم 9 رکعت وتر کے ساتھ منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جو روایتیں آئی ہیں تو زیادہ تر روایتوں میں 13 رکعتوں کا ذکر ہے، یعنی کم سے کم زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو عبادت کرتے تھے جملہ 13 رکعت نماز پڑھتے تھے زیادہ سے زیادہ، جن میں 10 رکعت تہجد کے ہوتے تھے اور 3 رکعت وتر کے، اور کم سے کم آپ نے جو ادا فرمائی ہیں وہ 9 رکعت۔ آپ کا معمول عام طور پر 11 رکعت کا تھا، کبھی 13 رکعت بھی زیادہ سے زیادہ اگر پڑھے ہیں آپ تو 13 رکعت، اور کم سے کم اگر ادا کیے ہیں تو 9 رکعت، جن میں 6 رکعت تہجد کے اور 3 رکعت وتر کے ہوا کرتے تھے۔ بہرحال 12 رکعت تہجد کے زیادہ سے زیادہ ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام طور پر جو معمول تھا وہ 11 رکعت ادا کرنے کا تھا، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر۔ اگر کبھی زیادہ پڑھے ہیں، زیادہ رکعتیں تو 13 تک گئے ہیں آپ، کم سے کم اگر پڑھے ہیں تو 9 رکعت تہجد کے 6 اور 3 وتر کے۔ حدیث نمبر 427 حدثنا قتیبۃ حدثنا ابو عوانۃ عن قتادۃ عن زرارۃ بن ابی اوفیٰ عن سعد بن ہشام عن عائشہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم يصلی من اللیل منعه من ذلك النوم او غلبته عیناه صلی من النهار 12 رکعۃ قال وهذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں اگر کبھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام رات کو نیند کے غلبے کی وجہ سے تہجد کی نماز ادا نہ کر سکتے تو دن کو 12 رکعت پڑھا کرتے تھے دن میں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آنکھ لگ جاتی، نیند کا غلبہ ہو جاتا اور تہجد کے لیے اٹھ نہ سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے نوافل۔ یعنی اگر کسی کا کوئی وظیفہ ہو، اوراد اور وظائف کے جو لوگ پابند ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اگر رات میں نیند کے غلبے کی وجہ سے، نیند لگ جانے کی وجہ سے اگر وہ وظیفہ چھوٹ جائے تو ان کو دن میں اس کی پابجائی کرنا چاہیے، دن میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر رات میں کسی وقت اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے، نیند لگ جانے کی وجہ سے اگر تہجد کے لیے اٹھ نہ سکتے تو آپ دن میں اس کی پابجائی کرتے تھے اور 12 رکعت نماز ادا کرتے تھے تاکہ وہ اس کا بدل ہو جائے۔ حدیث نمبر 428 حدثنا عباس هو ابن عبد العظیم العنبری حدثنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حکیم قال كان زرارۃ بن اوفیٰ قاضی البصرة وكان يؤم بني قشير فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر میتا وكنت في من احتمله الى داره قال وسعد بن هشام هو ابن عامر انصاری و ہشام بن عامر ہوا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بہز بن حکیم کہتے ہیں زرارہ بن ابی اوفیٰ
بصرہ کے قاضی تھے اور بنو قشیر قبیلے کا نام ہے، بنو قشیر کی امامت کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے فجر کی نماز میں سورہ مدثر کی ان دونوں آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو بڑا تنگی کا دن ہوگا۔ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتوں کے بعد یہ دو آیتیں ہیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، اور وہ دن تو بڑا سخت ہوگا، حساب کتاب ہوگا، سورج سر سے ایک بالش اوپر ہوگا اور سب لوگ وحشت کے عالم میں ہوں گے، دہشت اور خوف طاری ہوگا، پریشان ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، بڑا کٹھن دن ہوگا وہ۔ جب ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی آپ اس آیت پر پہنچے، وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، مشکل اور تنگی کا دن ہوگا، تو آپ کی روح پرواز کر گئی اس آیت کی تلاوت پر اور آپ گر پڑے۔ یعنی صحابہ کرام کی جو کیفیت ہوتی تھی قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے یا قرآن مجید کی تلاوت سنتے تو ان پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، اور اس کے معنی اور مفہوم میں غور کرتے تھے، اور معنی اور مفہوم میں غور کرتے تو ان پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اگر عذاب کی آیتیں ہوتیں تو وہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام بزرگان دین کے واقعات ہے کہ قرآن کی ایک آیت سنتے ہی ان کی روح پرواز ہو گئی، کیونکہ وہ لوگ قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اللہ کا خوف ایسا طاری تھا ان پر۔ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ایک مومن کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت بدرجہ اتم ان میں پائی جاتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ فجر کی نماز میں ایک مرتبہ آپ نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی اور ایک آیت کی تکرار کرتے رہے، اور آپ کی آواز اس وقت دھیمی ہو گئی، پست ہو گئی، اور آپ کی طبیعت بالکل بدل گئی، خراب ہو گئی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں اور آپ کی عیادت کرتے تھے، لیکن آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی۔ قرآن کی تلاوت کرتے، معنی اور مفہوم میں غور کرتے تو اس کا اثر قبول کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ مومنین کا وصف بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت ہوتی ہے تو ان کے دل اللہ کے عذاب سے اور خوف سے لرزنے لگتے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ کیفیت صحابہ کرام کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ اللہ کا خوف ان پر غالب تھا، ہمیشہ وہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کے خوف سے، اس کے عذاب سے پناہ طلب کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ بہرحال قرآن مجید کی آیتیں سننے کے بعد ان پر یہ کیفیت طاری ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک صحابی بصرہ کے قاضی تھے اور امامت کے درجے پر فائز تھے، قوم کی امامت فرماتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز میں انہوں نے سورہ مدثر کی اس آیت کی تلاوت فرمائی تو ان کی روح پرواز کر گئی، اور یہ راوی کہتے ہیں، بہز بن حکیم فرماتے ہیں، میں بھی ان کو اٹھانے والوں میں سے تھا، یعنی ان کو اٹھا کر جو ان کے گھر تک پہنچائے جو لوگ، ان میں بھی موجود تھا۔ یہ کیفیت صحابہ کرام میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ صوفیاء کرام کا بھی یہی حال تھا، کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور قرآن مجید کی آیتوں سے متاثر ہوتے تھے، ایک ایک آیت کے معانی اور مفاہیم میں غور و فکر کیا کرتے تھے، اسی لیے ان پر یہ کیفیت طاری ہوتی تھی۔ ہمیشہ استحضار ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف ان پر غالب رہتا تھا۔ لیکن آج وہ کیفیت ختم ہو چکی ہے، پورے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے لیکن کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم عملی میدان میں پیچھے ہو گئے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کا جو حق ہے وہ حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے احکام پر عمل کریں۔ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ظاہری فائدہ تو ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حق ہے ہم کو ویسی تلاوت کرنا چاہیے، جب کہیں جا کر یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس حدیث مبارک سے
اس بات کا اس حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ بعض مشائخ حضرات میں اور بعض علماء میں جو سلسلے چشت میں بیعت ہیں، جو محفل سماع سنتے ہیں، تو اس میں جن لوگوں کو حال آتا ہے، جو وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وجد طاری ہوتا ہے، تو یہ وجد طاری ہونا گویا اس حدیث مبارک میں اس کا ثبوت مل رہا ہے۔ اور جو غیر مخلدین حضرات اور بعض مسلمانوں میں، بعض ہمارے مسلمان بھائیوں میں کچھ فرقے ایسے ہیں جو علم کی کمی کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی محفل سماع میں ڈانس کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ خدا را ایسے بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ ڈانس بولیں گے نعوذ باللہ تو پھر یہ حدیث مبارک اور قرآن مجید کی آیت کا انکار ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے، گویا کہ مفتی صاحب ابھی آپ نے وہ آیت مبارک کی تلاوت فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ کے ذکر سے ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، ان پر یہ کیفیت ایک قسم کی طاری ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی اس حدیث مبارک میں آ گیا ہے، اور دیگر صحابہ کا بھی جو ہے، صحابہ کرام کے کچھ واقعات اس حدیث مبارک میں بیان کیے گئے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر کے بعد ان کی کیفیت کس طرح بدل جاتی تھی کہ وہ ہوش میں نہیں ہوتے تھے، وہ ہوش میں نہیں رہتے تھے۔ تو اب محفل سماع میں جو وجد اور جو حال طاری ہوتا ہے، جو لوگ وجد کرتے ہیں، جو لوگ حال کھاتے ہیں، اس کا ثبوت اس حدیث مبارک کی روشنی میں مل رہا ہے۔ اور جو انکار کر رہے ہیں تو گویا وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں اور اس حدیث مبارک کا جو انکار کر رہے ہیں۔ ایسے میرے مسلمان بھائی حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ جی، بہرحال سماع کا جہاں تک مسئلہ ہے قوالی کا، اس میں بہت زبردست اختلاف ہے، اور شیخ شہاب الدین عمر بن محمد ابو حفص سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلے سہروردیہ کے بانی مبانی ہیں، ان کی ایک شہرۂ آفاق کتاب عوارف المعارف ہے، جس میں انہوں نے تقریباً 4 تا 5 ابواب غالباً صرف سماع کے بارے میں بیان کیے ہیں۔ اس میں انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں کہ سماع کی حقیقت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور وجد کی کیفیت کب طاری ہوتی ہے، اور کون سا حال شریعت میں معتبر ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں انہوں نے سیر بحث کی ہے، سیر حاصل بحث کی ہے، اور حضرت بندہ نواز سید محمد حسینی گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی عربی شرح فرمائی ہے، جس میں آپ نے بھی سماع کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ بہرحال سماع کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ وجد کی کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو حقیقی وجد یہ ہے کہ جس شخص پر حال طاری ہو، وجد کی کیفیت طاری ہو، اگر اس کے چہرے پر تلوار سے مارا جائے تب بھی کوئی اثر نہ ہو، حقیقی واجد وہ ہے۔ وجد کی کیفیت حقیقت میں کب معتبر ہوگی؟ جب کہ جس پر وجد طاری ہوا ہے، وجد کی کیفیت طاری ہوئی ہے، اس پر کوئی اثر نہ ہو، تلوار سے بھی اگر اس کے چہرے پر مارا جائے تو اس کو کچھ محسوس نہ ہو، یہ حقیقی وجد ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو حقیقی وجد ہے، ورنہ ایسی کیفیت کا وجد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال وجد کا انکار نہیں کیا جا سکتا، صوفیاء کرام پر بھی حال طاری ہوتا تھا، وجد کی کیفیت طاری ہوتی تھی، اور وہ لوگ بہت ضبط کرتے تھے، عوام کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ان کی موجودگی میں محفل سماع منعقد کی گئی تھی، اور جب قوال اشعار پڑھتا تھا تو ان کے ایک مرید پر کیفیت طاری ہوتی تھی، اور وہ جھومتے تھے اور وجد میں آتے تھے، اور وجد کی کیفیت میں جا کر اپنے مرشد کے پاس گر جاتے تھے سامنے ان کے گود میں۔ تو محفل سماع جب ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی کیفیت کو ضبط نہیں کر سکتے، اپنی کیفیت پر کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کو محفل سماع میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اب موجودہ زمانے میں جو سماع کی جو شکل ہے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ پہلے صرف سنا کرتے تھے، اس طرح کے کوئی ڈھول وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ البتہ سلسلے میں حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد دکن کے بہت بڑے مشہور اور ولی صوفی کامل قطب غوث اور عثمانیہ یونیورسٹی کے سب سے پہلے صدر
اور جامعہ نظامیہ کے حیدرآباد دکن کے شیخ الجامعہ بھی آپ جو ہے گزرے ہیں، اور آپ کے ماشاءاللہ پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں مریدین اور آپ کا سلسلہ خانوادہ کافی جو ہے وسیع پھیلا ہوا ہے الحمدللہ. اور حضرت سے میری خود بھی کافی جو ہے رشتہ داری ہے، اور حضرت کی حقیقی پڑ پوتری پڑھنے والی میری بیوی ہیں، اور بھی کئی 70-80 رشتہ داریاں ہیں حضرت سے. اب یہ سب سے لیٹسٹ اور تازی قریبی رشتہ داری ہے. لیکن اس میں حضرت جو سماع پر جو کتاب لکھے ہیں، پڑھنے کے قابل کتابیں، اس میں مضامیر کے ساتھ، مضامیر کے ساتھ دلائل حضرت احادیث سے لکھ کر ہے اس میں، اور اس کو ثابت کیے ہیں کہ مضامیر کے ساتھ سماع سننا جائز ہے. اور اب تک اس کتاب کا کسی نے رد نہیں کیا ہے. اور غالباً قرآن کی، غالباً میرے کو خیال ہے کہ قرآن مجید کی بھی ایک آیت لکھا اس میں حضرت، اور اس میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 15 سے 20 احادیث مبارک حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ محفل سماع مضامیر کے ساتھ سننا جائز ہے. اب بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس پر تفصیلی گفتگو. نہیں، اس کے لیے شرائط بھی ہیں سماع کے لیے کہ سننے والا کیسا ہونا چاہیے، سنانے والا کیسا ہونا چاہیے، اور اس مجلس میں عورتیں اور بیرش بچے، مرد نوجوان بچے نہیں ہونا چاہیے بھی جن کی داڑھی نہیں آئی ہے. اور قوال کا مقصد بھی صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، پیسے وغیرہ وصول کرنا یا دنیاوی اغراض اور مقاصد نہیں ہونا چاہیے. بہرحال سخت ترین شرائط ہے. اسی لیے کسی بزرگ سے جب پوچھا گیا کہ سماع سننا جائز ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو اہل ہے اس کے لیے جائز ہے، اور جو اہل نہیں ہے اس کے لیے سماع حرام ہے. دل زندہ ہونا چاہیے اور نفس مردہ ہونا چاہیے اس کا، ایسا شخص سماع سن سکتا ہے. اور اس کی حقیقی کیفیت بھی بتا دی گئی. ایک بزرگ سے جب پوچھا گیا ہے کہ جب کسی پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہم کیسے پہچانیں کہ وہ حقیقی وجد ہے یا تصنع اور بناوٹی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حقیقی وجد کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے چہرے پر تلوار سے وار کیا جائے تو بھی اس کو محسوس نہ ہو، ایسی حقیقی کیفیت وجد کی کہلاتی ہے، تبھی وہ وجد ہے، ورنہ وہ صرف بناوٹ ہے، تصنع ہے اور تکلف ہے. بہرحال اس سلسلے میں مضامیر کے ساتھ سماع سننے کے بارے میں بھی زبردست اختلاف ہے علماء کا. بعض جواز کے قائل ہیں، بعض حرام کہتے ہیں. بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے.